تم کچھ بھی کر لو، اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمان کی طاقت نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمانوں کی قوت نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمانوں کا تشخص نہیں ہے، اگر ایمان ہے یہ پوری دنیا متحد ہو جائے اور اللہ ہمارا ہو جائے تو پوری دنیا مل کر ہمارا دل نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اجماع ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں، وہ ایک مضبوط عقیدہ ہے، وہ اپنی جگہ رہتا ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ تینوں امام بولتے ہیں نہیں، ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا، اور ایمان قول کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے اور تصدیق کرنے کا بھی نام ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو گیا اور طے کر لیا کہ اب میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب اذان ہو گئی، وہ آدمی نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایمان بڑھ گیا نا، اس کا آیا فوراً مسجد کے اندر سنن نوافل کا اہتمام کر رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، دعا اس کا سب کرتے ہیں۔ اب ایمان گھٹتا کیسے؟ دنیاوی مصروفیت آ گئی، آدمی مشغول ہو گیا، بولے نماز کا وقت، پھر ایک طرف سے آواز آئی نہیں یہ کام کرنے کے نماز پڑھی، یہ کام کر کے نماز پڑھ لی، اب وہ کام ہو کے نماز کا وقت نکل گیا، پھر آگے قضا کر لیا، تو ایمان گھٹا نہیں۔ اگر ایمان کا لیول ایک ساتھ رہتا تو آدمی جہاں چاہے وہاں گاڑی کھڑا دیتا، نماز پڑھتا اور نکل جاتا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارا ایمان بڑھتا اور ہمارا ایمان گھٹ جاتا۔ فجر کی پڑھے نماز جوش کے ساتھ، مغرب عشاء ہے، ظہر اثر پڑھ لیے، فجر میں آئے، یہ کیا ہے ہماری نشانی ہے، ایمان کبھی کم ہوتا اور کبھی بڑھتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے مجاہد صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، لاغر ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، گھر میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں پر جہاد کی آیتوں پر سے گزرے سورہ توبہ میں، اس میں اللہ نے کہا تھا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں نکلو تو تمہارے پیر زمین سے چمڑ جاتے ہیں؟ کیا تم دنیا سے محبت کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو سنو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی رتی برابر ہے۔ پھر اللہ نے کہا سنو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، یہ آیت پڑھنا تھا ابو طلحہ انصاری پر خوف کرنا، ایمان بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا، کہنے لگے اللہ نے کہا اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم دردناک عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ بڑھاپے کے عالم میں ابو طلحہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور بیٹوں سے کہا بیٹوں ادھر آؤ، سنو اللہ نے کیا کہا معلوم، اگر تم اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرو گے دردناک عذاب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا، اور میں یہ عذاب میں آنا نہیں چاہتا، ملک شام کو ایک لشکر جا رہا ہے، میرا سامان جہاد تیار کرو، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ بچے بولے کہ ابا جان آپ کے حصے کا جہاد آپ نے کر لیا، ہم جوان ہیں، ہم آپ کے حصے کا جہاد کر لیتے ہیں، اب آپ آرام کریے گا۔ بولے کہ سنے نہیں اللہ نے کیا کہا، اگر نہیں نکلو گے تو عذاب تم کو ملے گا، اللہ تمہارا تم جاؤ جہاد میں، میرا میں جاؤں گا۔ سامان لیے اور جہاد میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، جیسے ہی کشتی سمندر پر چلنے لگی حضرت ابو طلحہ انصاری کا انتقال ہوا۔ 3 دن تک ان کی لاش اسی طریقے سے جہاز میں کشتی میں رہی۔ تیسرے دن ساحل سمندر پر جب جہاز رکا تو وہاں پر حضرت ابو طلحہ انصاری کی میت کو دفن کر دیا گیا۔ کیا بات ہے؟ بات کیا ہے کہ ایمان کیسا بڑھا؟ دیکھیے تلاوت کرتے تو ایمان بڑھا نہیں بڑھا، گھر میں سکون سے بیٹھے تھے ایک دم بڑھ گئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف اور توصیف کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہم سب پر بڑے فضل اور احسانات فرمائے ہیں. تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات میں ہم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تمام قسم کی ہم کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا ہے. بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اکرام پر، کہ آپ نے اللہ کا حکیم مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ غیرتی کی کوئی گنجائش نہ. معزز حاضرین، پچھلا جو خطبہ آپ کے سامنے دیا گیا تھا وہ ایمان کی تعریف سے متعلق تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان دراصل ماننا، اطمینان کرنا، تصدیق کرنا، اقرار کرنے کا نام ہے ایمان. ایمان میں تین چیزیں داخل ہوتی ہیں. پہلے زبان سے تصدیق کرنا، پہلے زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور تیسرا زبان سے یا اعضاء اور جوارح سے اس کا مظاہرہ کرنا. یہ تینوں افعال کا نام ہے ایمان. زبان سے اقرار کیسے کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل سے تصدیق اس بات کی کرنا کہ میری تمام تر عبادات سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اعضاء جوارح سے مظاہرہ کیسے کرنا کہ مومن اور مسلمان ہونے کے بدلے میں نمازوں کو ادا کرنا اعضاء اور جوارح سے ادا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں چونکہ میں ایمان کرتا ہوں. صدقہ اور خیرات دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ بدنی عبادتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کیا کرتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ سب چیزیں ایمان کی نشانی ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مومن ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا تو وہ آدمی مومن نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو بھی آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. فقط کفر کے معنی وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ایمان میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اب یہاں معلوم ہو گیا کہ اعضاء اور جوارح سے ایمان کی تصدیق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ایسی اور بھی احادیث ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: آدمی سچ بولنا اور آدمی کبائر اور صغائر، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچ کر رہنا. مومن آدمی بچ کر رہتا ہے. کیسے بچ کر رہتا ہے؟ کہ اس کے سامنے ایمان رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور سورہ یوسف کے نام سے ایک سورت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس سورت میں مکمل طور پر حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا گیا. وہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کرنے کے لیے بادشاہ کی بیوی نے بدنیتی کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا دیا، تو اس وقت حضرت یوسف
وہ جملہ لولا ان رأى برهان ربی، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل کو نہیں دیکھتا تو میں اس کے گناہ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ گناہ کیا تھا؟ زنا کر لیتا تھا، لیکن مجھ کو بچائی کون سی چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دلیل۔ وہ دلیل کیا تھی؟ ایمان۔ مسلمان میں مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے مجھ کو منتخب کیا، میں خیانت نہیں کر سکتا، نہیں، اور دروازے کی طرف بھاگے اور گناہ سے بچ گئے۔ اس کے بعد فوراً کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس سے میں بھی بری نہیں ہوں، چونکہ نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم ہو، مجھ پر اللہ کا رحم کرم ہوا، لہٰذا میں نے بے حیائی۔ یہ بات کیا سمجھے؟ ایمان اگر آدمی کے دل میں ہے تو وہ آدمی کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے پاک زندگی وہ انسان گزارتا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی بہت سے واقعات اور دلائل بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے مسلمان اور مومن ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا، لیکن یہ اقرار کے باوجود وہ زنا نہیں چھوڑتا، وہ چوری نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی معصیت کو نہیں چھوڑتا۔ کیا وہ مسلمان مومن ہوگا؟ مسلمان رہے گا، مومن ہوگا، مومن نہیں رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ مشکوٰۃ المصابیح میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے، کوئی بھی آدمی جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ کہ ایمان کے شائع نشان جرم کرنا نہیں ہے، ایمان کے شائع نشان جرم کرنا نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو ایسے جرائم سے پاک رہتا ہے۔ قرآن مجید کو کھولیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اہل ایمان کی تعریف اور ان کی صفات بیان فرمایا ہے۔ قرآن کا آغاز سورہ بقرہ سے جہاں ہوا، وہاں پر بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے 6 صفات مومن کی بیان فرمائی۔ وہ 6 صفات کیا ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم۔ 6 باتیں، یہ صفات مومن۔ پھر اس کے بعد اگر ہم سورہ فرقان کو پڑھیں گے، سورہ فرقان میں مومن کی 11 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، یہ آیتوں کو پڑھیے، وہاں اہل ایمان کی 11 صفات بیان کی گئی۔ پھر سورہ مومنون کا آغاز اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان 11 آیتوں میں سورہ مومنون کی اللہ نے اہل ایمان کی 7 صفات بیان فرمائی، اور قرآن کا مطلب اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ایمان دراصل تقاضا کرتا ہے چند صفات، چند عادتوں کا، چند ادوار کا، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ اس جرائم کی دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان بہت ہیں لیکن مومن نہیں، اور مسلمان کو مومن بننے کی ضرورت۔ مسلمان تو آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا بس کرا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دیا، حج نہیں کرا، معصیت کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، مومن نہیں رہا، اور قیامت کے دن ایمان کی اہمیت ہے، اسلام نہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہیں، بولے نماز نہیں پڑھتا تھا ڈالو جہنم میں، جھوٹ بول رہا ہے ڈالو جہنم میں، عذاب۔ مومن کے لیے عذاب نہیں ہے، مسلمان کے واسطے عذاب ہے، کیوں؟ معصیت میں گرفتار۔ مومن معصیت میں گرفتار نہیں رہ سکتا۔ چلیے اب ایک بات یہ بتائی گئی کہ ایمان دراصل امن کا نام ہے، امن۔ اگر جس بستی میں مومن رہتے ہیں، جس بستی میں مومن رہتے ہیں وہاں امن رہتا ہے، شانتی رہتی ہے، سکون رہتا ہے، جان کو مال کو عافیت رہتی ہے۔ کہیں جان اور مال کو عافیت نہیں ہے، وہاں مسلمان بہت ہے، تو اس کے معنی کیا؟ وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں ایمان۔ اس کی دلیل حدیث میں اس طریقے سے دی گئی، ایک آدمی تھا 99
وہاں پر جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، صالحین کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، تم اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے اور کوئی راستہ تمہارا نکل جائے۔ بولے کہ ہاں ایسی بات، وہ بستی کی طرف جانے لگا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ یہاں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایمان کی جو کیفیت بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ آدمی جرم کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کی طرف مائل ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس کیا ہوا میرے دوست؟ ہمارے مسلم آبادی جہاں پورے مکانات مسلمانوں کے، دکانات مسلمانوں کے ہیں، رہنے والے بسنے والے سب مسلمان، روز کا اخبار اٹھاؤ مسلمان محلوں میں قتل ہو رہا، کہاں گیا ایمان؟ مسلمان محلوں میں چوری ہو رہی، کہاں گیا ایمان؟ مسلمان محلوں کے اندر ایک کی جائیداد دوسرا لوٹنا شروع کر دے رہا، کہاں گیا ایمان؟ ہماری تو مثال ایسی ہو گئی کہ ماہر خاطری نے ایک نظم لکھا، بڑی اچھی نظم تھی، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم تو مسلمان ہیں، بس ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ ایک مقولہ ہے کہ ایک پٹھان صاحب تھے مسلمان، ان کا گزر ہوا ایک راستے سے، وہ دیکھے کہ غیر مسلم آدمی قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو پٹھان صاحب کو جوش آ گیا۔ پٹھان صاحب بولے کہ بیوقوف ہے کیا تو؟ یہ ہمارا قبلہ ہے مسلمانوں کا، اس کی طرف پیشاب کیوں کر رہا؟ وہ بولا پٹھان صاحب میرے کو تو نہیں معلوم قبلہ ہوتا کیا ہے، پیشاب آ گیا میں کر دیا، اللہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا، معاف کر۔ بولے کہ ہاں اللہ سے غلطی کرا تو معاف کر۔ چلے ایک مرتبہ پھر یوں نہیں جا رہے تھے تو پٹھان صاحب قبلہ رخ ہو کے پیشاب کر رہے تھے۔ یہ غیر مسلم بولا کہ پٹھان صاحب اب کیا ہوا؟ تمہارے قبلے کی طرف تم پیشاب کر رہے ہو؟ تو بولا کہ چپ بیوقوف نہیں کا قبلہ تیرے باپ کا ہے یا میرے باپ کا؟ یہ کیفیت تو آج ہم مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ بھائی اسلام ہمارا ہے لیکن ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کوئی قرآن کی توہین کر دے تو پورا شہر آپ کا ڈھیر بن جائے گا، لیکن اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں لگایا جائے گا۔ سوچو ہمارا ایمان، مسجدیں پوری خالی ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں، مسجدیں پوری خالی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگانے والا مؤذن اور امام دونوں فجر میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں، پوری بستی مسلمانوں کی کوئی نماز کو آنے تیار نہیں۔ سوچو ذرا کیا ہمارے پاس ایمان ہے؟ چلیے یہ تو ایمان کی بات تھی، اب آئے جو اصل آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اجماع ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں، وہ ایک مضبوط عقیدہ ہے، وہ اپنی جگہ رہتا، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ تینوں امام بولتے ہیں نہیں، ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا، اور ایمان قول کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے اور تصدیق کرنے کا بھی نام ہے۔ چلیے اب ایمان بڑھتا کیسے اور گھٹتا کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان فرمائی، جس کے لیے چند آیتیں میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ کر سناؤں گا، جس سے معلوم یہ ہوگا کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کیسے گھٹتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو گیا اور ایک طے کر لیا کہ اب میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب ادا ہو گئی، وہ آدمی نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایمان بڑھ گیا نا اس کا، آیا فوراً مسجد کے اندر سنت نوافل کا اہتمام کر رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، اللہ اس کا سب کرتے ہیں۔ اب ایمان گھٹا کیسے؟ دنیاوی مصروفیت آ گئی، آدمی مشغول ہو گیا، بولے نماز کا وقت، پھر ایک طرف سے آواز آئی نہیں یہ کام کرنے کے نماز پڑھی، یہ کام کر کے نماز پڑھ لی، اب وہ کام ہو کے نماز کا وقت نکل گیا، پھر آگے قضا کر لیا، تو ایمان گھٹا نہیں۔ اگر ایمان کا
فجر میں غائب، یہ کیا ہے معلوم نشانی ہے ایمان کبھی کم ہوتا اور کبھی بڑھنے. آپ پوچھئے ارے کیا بات ہے آپ فجر میں نہیں دکھے؟ بولے کہ نہیں اصل رات میں دعوت سے آنے میں کافی دیر ہو گئی، آنکھ لگ گئی تھی. ایمان کمزور ہوتا ہے، آپ میں آپ کا ایمان میں کمی آ گئی تھی، اسی لیے آپ کیا کریں فجر کی نماز میں نہیں پوچھیں. تو ایمان بڑھتا اور ایمان گھٹتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں چند آیتوں کو نازل فرمایا. جیسے پہلی آیت جو شاید پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے سنایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حقیقی معنوں میں مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے ایمان میں اضافہ ہوا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ایمان میں اضافہ ہو گیا. آیتیں سن رہے ہیں، ایمان میں اضافہ ہو گیا. عذاب کی آیتوں پر سے گزرے، آنسو نکل گئے. جنت کی آیتوں پر سے گزرے، اللہ سے جنت طلب کر دیا. یہ معبود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہو جاتے اور جہنم کی آیتوں پر سے گزرتے، آپ کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے، ایسے آنسو نکلتے کہ اس سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو جاتی اور آپ کے سینے سے اس طریقے سے آواز آتی جس طریقے سے ہانڈی میں گوشت پکانے کی آواز آتی. دیکھیے کیوں؟ جہنم کی آیتوں پر خوف طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، ایمان بڑھ گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور جنت کی آیتوں پر سے گزرتے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے. بالکل آپ پڑھا رہے ہیں نماز، آپ امام ہیں، اب کہیں پر جہنم کا ذکر آیا تو برابر آپ کھڑ سکتے ہو. مقتدیوں کو بھی کھڑنا چاہیے امام کے پیروی میں، اور جہنم سے آزادی طلب کرنا چاہیے. جنت کی آیتوں پر سے گزرے، آپ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جنت کا تم مستحق ہم کو بنا. یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا. تو ایمان اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے. چلیے ایمان کیسے بڑھتا ہے، اس کے اور واقعات آیتوں کی روشنی میں، یعنی اس آیت کے ذکر میں آپ کو سناتا ہوں. پہلا واقعہ شاید آپ نے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، پھر اعادہ اس کا حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ میں نے سنایا تھا سورہ توبہ کے حوالے سے. حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے مجاہد صحابی تھے، بوڑھے ہو گئے، لاغر ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، گھر میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو وہاں پر جہاد کی آیتوں پر سے گزرے سورہ توبہ میں. اس میں اللہ نے کہا تھا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں نکلو تو تمہارے پیر زمین سے چمڑ جاتے ہیں؟ کیا تم دنیا سے محبت کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو سنو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی رتی برابر ہے. پھر اللہ نے کہا سنو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. یہ آیت پڑھنا تھا ابو طلحہ انصاری پر خوف کا. ایمان ہو گیا، ایمان ہو گیا. کہنے لگے اللہ نے کہا اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم دردناک عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. بڑھاپے کے عالم میں ابو طلحہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور بیٹوں سے کہا بیٹوں ادھر آؤ، سنو اللہ نے کیا کہا معلوم؟ اگر تم اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرو گے دردناک عذاب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا. اور میں یہ عذاب میں آنا نہیں چاہتا. ملک شام کو ایک لشکر جا رہا ہے، میرا سامان جہاد تیار کرو، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. بچے بولے کہ ابا جان آپ کے حصے کا جہاد آپ نے کر لیا، ہم جواب ہیں، ہم آپ کے حصے کا جہاد کر دیتے، اب آپ آرام کریے گا. بولے کہ سنے نہیں اللہ نے کیا کہا؟ اگر نہیں نکلو گے تو عذاب تم کو ملے گا. کہا تمہارا تم جاؤ جہاد میں، میرا میں جاؤں گا. سامان لیے اور جہاد میں چلے گئے. حضرت عمر فاروق کا دور تھا. جیسے ہی کشتی سمندر پر چلنے لگی حضرت ابو طلحہ انصاری کا انتقال ہوا. 3 دن تک ان کی لاش اسی طریقے سے جہاز میں کشتی میں رہی. تیسرے دن ساحل سمندر پر جب جہاز رکا تو وہاں پر حضرت ابو طلحہ انصاری کی میت کو دفن کر دیا گیا. کیا بات ہے؟ بات کیا ہے کہ ایمان کیسا بڑھا. دیکھیے تلاوت کرتے ایمان بڑھانے پڑا. گھر میں سکون سے بیٹھے تھے ایک دم بڑھ گئے ایمان.
گھر کو چلا جاتا ہوں، لیکن میں بیوی بچوں میں جب مشغول ہو جاتا ہوں تو شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور مجھ سے بھلا دیتا ہے اور میں بچوں سے کھیل کود میں لگ جاتا ہوں۔ جب مجھے دوبارہ یاد آتا ہے تو میں بچوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہوں۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ میں نکلا اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ایک صحابی پڑھا بولے حنظلہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک ہاتھ پکڑے بولے کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی نبی مسجد نبی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ بات دراصل ایسی ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو مجھ کو کوئی خبر نہیں ہوتی سوائے آخرت کے، لیکن جب میں آپ سے جدا ہو کر گھر جاتا ہوں کھیل کود میں شیطان آپ سے مجھ کو غافل کر دیتا ہے، نفاق کی نشانی ہے، اسی لیے میں بھاگ کر آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن ایمان بنا نہیں پڑا، یہ ایمان کی کیفیت، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اس طریقے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور اس طریقے سے ہمارا ایمان گھٹ بھی جاتا ہے۔ سورہ فتح کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اور سکون کو داخل کر دیا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے موجودہ ایمان میں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ وللہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا۔ یہاں پر جنگ کا میدان تھا، جنگ کا میدان ہے۔ کافروں نے کہہ دیا کہ نہیں، منافقوں نے کہہ دیا کہ ارے کہاں جا رہے ہیں لڑنے کے واسطے؟ بولے اتنا بڑا لشکر ہے جبران ہے سامنے، تم کو روک کے رکھ دے گا، تم کو روک کے رکھ دے گا، اب لڑو لوگوں سے اپنی عافیت۔ ایمان والے بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے راہ میں نکلے لڑنے لڑنا۔ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ بدر کی بات آپ دیکھیں، بدر میں مسلمان 313 اور وہ بھی 14 سال کے نوخے بچوں کو ملائے تو 313، اور 313 میں کوئی ماہر فرمی نہیں تھا، نہ ہتھیار پورے تھے، نہ لڑنے کے اوزار پورے تھے۔ سامنے جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا، یعنی ہر مسلمان کے لیے 3 کافر تھے، ہر مسلمان کے لیے 3 کافر، اور وہ جو 3 تھے 1000 کا جو لشکر تھا وہ ماہرین فن تھے، ان کو چن چن کر نکالا گیا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اگر ایمان کمزور ہو جاتا تو کوئی لڑ سکتا؟ ان کا ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ مدد کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے اپنی مدد کو نازل فرمایا۔ جب اہل ایمان صحابہ کرام کافروں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ نے ان کی جماعت کو چھوڑا کر دیا، اور جب وہ کافر ایمان والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان 313 کو اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ کافروں کو رفتاری ہو گیا۔ ایمان، یہ ایمان، یہ ایمان۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا ایمان کتنا ہے؟ دیکھیے آپ، کتنا ہے ہمارا ایمان؟ نام کے دیکھیے آپ پیمانہ، یہ دل ایمان سے خالی ہے، اسی لیے آج اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، غیر اللہ کا خوف دل میں ہے۔ کیسے؟ ڈر ہے ہمارے پاس، بولے کہ نہیں بھائی وہ اکثریتی فرقے والے ہیں۔ آپ کا ایمان رہا تو اکثریت اقلیت کی کیا بات ہے؟ مسلمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہا، مسلمان ہمیشہ اقلیت ہی میں رہا۔ اسلام آیا تبھی بھی مسلمان اقلیت میں تھا، آج اسلام پوری دنیا میں متعارف ہو گیا، آج بھی مسلمان اقلیت میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال زندگی گزارے، دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، تو ایمان لانے والوں کی تعداد 200 کے اندر ہی تھی۔ 183 افراد ایمان لائے 200 کے اندر، 13 سال میں اقلیت میں تھے، اکثریت میں تھے۔ مدینہ میں آئے تب بھی اقلیت ہی میں تھے۔ جنگ بدر میں 313 تھے اور کافر 1000 تھے۔ جنگ بدر میں مسلمان 1000 تھے، کافر 3000 تھے۔ جنگ حنین میں مسلمان 3000 تھے اور کافر 10,000 تھے۔ مسلمان ہمیشہ اقلیت میں تھے، لیکن ان کا ایمان تھا، ایمان
وہ جو بھی کرتے تھے ایمان کے واسطے کرتے تھے، عقیدے کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ارے آج کیا عجیب و غریب بات ہے، پوری دنیا کی آبادی میں اگر مسلمانوں کا ایوریج نکالا جائے تو مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 33%۔ اقلیت نہیں ہے مسلمان، جبکہ مسلمانوں کے 56 حکومتیں ہیں جہاں مسلمانوں کا اقتدار چل رہا ہے، لیکن پوری دنیا کا ایوریج اگر نکالا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 33%۔ 67% غیر مسلم ہے اس وقت پوری دنیا میں، یہود، اہل کتاب، عیسائی، مجوس اور مشرکین، یہ پوروں کی تعداد ملائے تو کتنی ہوگی؟ 67۔ ریشو آج بھی اقلیت میں، مسلمان اقلیت میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبوں کا مذہب ہے اور غریبوں پر ہی قائم رہے گا، اور ایسے ہی غریبوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اکثریت والوں کا مذہب اسلام نہیں ہوتا، اقلیت والوں کو چاہیے، لیکن ایمان نہیں ہے ہمارا۔ ایمان یہ کوئی اللہ سے ڈر، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جائزہ لو اپنے اپنے دل کا، اللہ کا ڈر کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر اللہ کا ڈر رہتا تو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، مسجدیں پوری بھر کے نکل جاتی، جھوٹ، آپس کے اختلافات، قتل و غارت گری کا بازار، بے حیائی، بدکرداری، یہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی اگر ایمان رہتا۔ اب یہ ایمان نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا ڈر دل میں ختم ہو گیا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ختم ہو گیا تو آج دنیا ہم کو ڈرا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا دنیا ہم کو ڈراتی تھی جارج بش کے نام سے، پھر اس کے بعد دنیا ڈر رہی بل کلنٹن کے نام سے، اب دنیا ڈر رہی اوباما کے نام سے۔ ڈرے نہیں مسلمان، ڈر رہے نہیں بھائی کیا کریں گے ان لوگوں کا ہاتھ ہے سب کو۔ اب ہمارے ملک میں مسلمان 25 کروڑ ہے، سوال یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا اگر ریشو نکالا جائے، پارلیمنٹ کے ایوان میں نمائندگی کرنے والے 18 مسلمان نہیں ہیں، 25 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن نمائندگی کرنے 18 مسلمان نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے ایمان نہیں رہنے، یہ دلیل ہے ایمان نہیں رہنے کی۔ بات دوسرا سن نکل رہی ہے تو بات مکمل آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ 7 سال پہلے اقتدار آپ کا تھا، سب کچھ آپ کا تھا، اب ایسی کیا بات ہو گئی بھائی؟ 1985 میں زعفرانی تحریکیں اٹھی اور ہندوستان کے اوپر اختلاف 3 مرتبہ، کرے نہیں کرے کوئی بھی نہیں تھا۔ 1985 میں پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو، 1985 میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر زعفرانی تحریکوں کا ایک ہی نمائندہ تھا، اٹل بہاری واجپئی، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیا بات اچانک سینٹرل میں 3 مرتبہ اقتدار آ گیا ہے، تم 25 کروڑ ہو، تم کیوں نہیں آگے؟ ایمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم وہ تو نہیں بھائی کیا کر رہا، ہماری کوئی بھی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ایمان نہیں ہے اس کی کوئی بھی نہیں سنتے، خود اللہ نہیں سنتا تو دنیا نہیں سنتی۔ اب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے ہمارے پاس، اسی لیے اب الیکشن آ رہا تو ہم کو ڈرا رہے پھر بولے کہ تو نریندر مودی آئے گا حکمران بنے گا، جو جیتا حکمرانی کرے گا، مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ کیوں ڈرا رہے ہم کو ایسے ویسوں سے؟ کس کس سے ڈرا رہے لوگوں کو ہمارے؟ کیسے کیسے لوگوں سے؟ ارے اللہ سے ڈراؤ جی، اللہ سے ڈراؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہمارے ایمان کی وجہ سے پھڑک جائے گا، زمینوں میں زلزلہ آ جائے گا ایمان کے واسطے۔ کیوں نہیں ہوا؟ غزوہ احزاب میں کچھ بھی نہیں تھا، ایمان تھا۔ لوگ کیا بولے معلوم ہے؟ جنگ احزاب میں، خندق کی جنگ میں، بولے اتنا بڑا لشکر لے کر نکلے ہیں کافر، پلٹ جاؤ گھروں میں رہو۔ کہاں لڑتے ہوئے؟ صحابہ بولے ہاں ایسا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلمان فارسی جنگ کی تدبیر بتائے، بولے کہ خندق کھولیں گے، پورے صحابہ بھوکے پیاسے رہ کر 10 گز کی جو ہے خندق کھود دیے۔ عین وقت میں اللہ کی نصرت نازل ہوئی، تیز و تند ہوائیں چلی اور کافروں کے لشکروں کے پیروں کو اکھاڑ کر کیا تھا؟ ایمان۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھو میرے بھائیو، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط
ایمان نہیں ہے مصر پورا تباہ ہو گیا, ایمان نہیں ہے لیبیا تباہ ہو گیا, افغانستان تباہ ہو گیا, پچھلے 20 سالوں کے اندر مسلمانوں کی آدھی کائنات تباہ ہو گئی. کوئی آنسو بہایا نہیں. اگر حیدرآباد کے کسی علاقے میں اگر کسی اسرائیلی کو ایک پچکڑ مار کے دکھاؤ پھر کیا ہوتا ہے, پوری دنیا کو ہلا کے رکھتے تھے. ہر کلاس عیسائی, ہر کلاس تیسرے درجے کا یہودی, اگر اس کو ایک مار کے دکھاؤ پوری سلطنتوں کو ہلا کے رکھتے تھے. یہ کیا عجیب بات ہے بھائی, ایمان ہمارے پاس ہے اور طاقت ان کو کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان جس میں رب الجلال خالق والاکرام نے فرمایا تھا کہ دیکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل کے رکھے گا, اور اس کی مثال بھی نہیں ہوگی. تم کچھ بھی کر لو, اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمان کی طاقت نہیں ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمانوں کی قوت نہیں ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمانوں کا تشخص نہیں ہے, اگر ایمان ہے یہ پوری دنیا متحد ہو جائے اور اللہ ہمارا ہو جائے تو پوری دنیا مل کر ہمارا دل نہیں کر. اس کی مثال پوری تاریخ اسلام کے اندر بھری پڑی ہے. تو میرے معزز حاضرین, ایمان میں زیادتی چاہیے, ایمان میں زندگی چاہیے, ایمان میں استقامت چاہیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پوری تفصیلات کو بیان فرمایا ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم, ہم تم پر سچائی کے ساتھ ان لوگوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. انہم فتیۃ, وہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا, آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدی, تو ہم نے ان کے اوپر ہدایت کو زیادہ کر دیا. خالی ایمان لائے تھے کون؟ اصحاب کہف, غار والے لوگ, وہ ایمان لائے تو اللہ نے کیا کیا, ان کے ایمان کو ایسے پسند کر دیا کہ ان کے ایمان میں استقامت عطا فرمایا, اور رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید میں ان کے واقعات کو بیان فرما دیا. چلیے ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ایمان کیسے بڑھتا ہے اس کی کیفیت کو ہم جاننے کی کوشش کریں. حدیث شریف میں غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. غامدیہ کی ایک ایمان والی عورت, مومن عورت, ایمان والی عورت, لیکن اس عورت سے ایک گناہ ہو گیا کہ اس نے زنا کر دیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, آپ مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیجیے, حد جاری کیجیے مجھ. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں, ایک کام کرو, فی الوقت تمہارے کو حمل ہے, یہ حمل کے وضع ہونے کے بعد, بچے کے پیدا ہونے کے بعد تم آؤ. اب وہ عورت 9 مہینے انتظار کرتی, بے چینی, تڑپتے ہوئے, لپکتے ہوئے, بلکتے ہوئے. مدت ختم ہو گئی, لڑکا تولد ہو گیا. اس ننھے منھے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہے میرے گناہوں کا ثمرہ, بچہ پیدا ہو گیا, اب آپ مجھ پر میرے گناہ کی حد جاری کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو, اگر تم پر حد جاری کی جائے گی تو اس کے دودھ کا مسئلہ ہو جائے گا. مثال یہ بچہ معصوم ہے, اس کے دودھ کے دن ختم ہونے. پھر وہ عورت گئی بڑے کرب کے آپن میں, اب اس بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائی. جب بچہ 2 سال کا ہو گیا, اب اس کا ایمان دیکھو کس طریقے سے واپس رہا. تو وہ عورت اب دل میں سوچی اب مجھ پر کوئی بہانہ نہ ہو, اسی لیے دودھ کے دن ختم کر کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر گئے. بولے کہ یا رسول اللہ, اب یہ بچہ دودھ کی مدت بھی ختم کر دیا, اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ کھانے کا قابل ہو گیا, اب مجھ پر میرے گناہوں کی حد جاری کی. دیکھیں ایمان اس کو بولتے ہیں, گناہ کے بعد توبہ کی طرف آنا, گناہ کے بعد توبہ کی طرف آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک صحابی کے حوالے کر دیا کہ لو اس کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری اب تمہاری. صحابہ سے کہا کہ
لے جا کر پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، سنسار کرو اس کے اوپر، رجم کرو۔ صحابہ لے کر گئے اور اس کو سنسار کرنا شروع کر دیا۔ جب اس پر پتھر مارے گئے تو اس عورت کا خون اچھلا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا گندی عورت کا خون ہے؟ کیا کہا؟ کیا گندی عورت، ایک زانیہ، بدکار، گنہگار عورت کا خون ہے؟ کتنی گندی عورت کا خون اچھل گیا؟ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا فرمایا؟ کہا کہ سنو، آج اس عورت نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 افراد کی مغفرت ہو جائے گی، 70 افراد کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب ذرا یہاں غور کیجیے آپ، وہ عورت گناہ کے بعد چھپا نہ سکتی تھی نا اللہ غفور رحیم، لیکن اس کا ایمان اس کو ڈر رہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے ایمان کی زیادتی۔ آئے معزز حاضرین، ایمان کے اس معاملے پہ ہمارے دلوں کو ہم کھنگالیں کہ ایمان کہاں ہوتا ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے۔ یہ آخری بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ابراہیم، کیا تم کو ایمان نہیں ہے کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ، ایمان تو ہے، ولیکن لا یطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ کیا لا یطمئن قلبی کا تو ایمان کہاں رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے ایمان؟ یا ایمان یہاں رہتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ولیکن لا یطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے اسی لیے کہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ سنو، تمہارے پالتو 4 پرندوں کو جو تمہاری سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو دعا کر دو اور ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کو خلیج کے پہاڑوں میں بکھیر دو، اور روزانہ جس طریقے سے پکار میں ہو اس طریقے سے آواز لگاؤ، وہ اڑ کے تمہارے پاس آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں جو بات آپ کو بتانے کی وہ کیا ہے؟ ایمان دل میں رہتا ہے، یہاں رکھے ایمان، اس کو صاف رکھے۔ اسی لیے اسلام میں تزکیہ نفس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنے ایمان کے پیمانے کو جانچیں اور اپنے ایمان کی کمیوں اور بیشی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہی ایمان ہے جو ہم کو جنت کے راہ پر لے جانے والا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو جنت کبھی بھی ملنے والی نہیں ہو سکتی۔ ناروں سے دعووں سے جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جنت عمل کے ذریعے سے ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں میں زیادتی پیدا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توحید کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ شرک کی گندگی سے اللہ بچا لے۔ اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ بدعات سے اللہ ہمارے دامن کو پاک فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرمائے۔ اللہ آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو اللہ قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے املاک کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں اور عصمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، یہود نصارہ اور ہنوف کی فتنوں سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، ہلاکت خیر مراد سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی نگہبانی فرمائے۔ ہمیں کہ جو بیمار ہے اللہ صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام کا شعور عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے مردوں کو، ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین جو مر چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ سلف صالحین کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ جن بیاہی جوڑوں کے اللہ تعالیٰ غیب سے جوڑوں کے انتظامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر قسم کے جرائم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم زبان حال سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو علیم و بذات صدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے جائز ارمانوں کی تکمیل فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين